جتنے بھی سیاسی حکمران تھے ان کی رہنمائی کی اور عوام کے اندر یہ جذبہ اجاگر کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اور پھر کتنا جذبہ بیدار ہوا، جگہ جگہ محافل کے اندر علماء ملک پاکستان کے نعرے لگاتے اور عوام کے اندر جذبہ بیدار ہوتا۔ آج ہمارے وہ نوجوان جو 14 اگست والے دن اپنے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر ون ویلنگ کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، وہ نوجوان جو باجے لے کر گلیوں کے اندر بجاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جو رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ ہمارے شہروں کے اندر نوجوان جو شراب نوشی کے اندر مشغول ہوتے ہیں کہ جی ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ ملک پاکستان کسی نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کر نہیں دیا ہے۔ بلوچستان کے ان نوجوانوں سے سیکھو کہ جنہوں نے ملک پاکستان سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ بلوچستان کے سکول کے نوجوانوں نے اپنے جیبوں سے رومال نکالے اور اپنے خون سے اس پر نعرہ لکھا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت ان نوجوانوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور یہ نعرہ جو رومال کے اوپر لکھا تھا وہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بھی پہنچا تھا، اور ان نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، بڑے تو بڑے لیکن بچوں کے اندر بھی ہندوؤں کے خلاف ایسا جذبہ جہاد پیدا ہو چکا تھا کہ ایک نوجوان بچہ بھاگتا ہوا زمین پر گرا، اس کے گھٹنے پر چوٹ آتی ہے، اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو قریب کھڑا ایک ہندو کہتا ہے تم پاکستان آزاد کرواؤ گے؟ تم بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے لگاتے ہو، جو ایک چوٹ پر رونا شروع ہو گیا ہے، تھوڑا سا خون تو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو ملک پاکستان کو کیسے آزاد کرواؤ گے؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اس ہندو کو مخاطب کر کے کہا، او ہندو کے بچے، او گائے کا پیشاب پینے والے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ آئی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا خون یہاں پر ضائع ہو گیا ہے، یہ خون تو میں نے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ ایسا جذبہ جب بچوں کے اندر بیدار ہوا تو پھر ہندو سمجھ گئے کہ اب یہ ملک پاکستان بن کر رہے گا۔